نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مکتوب نمبر 36، گناہ کے ظاہر اور باطن کے بیان میں تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہ کو ترک کر دو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا ہے۔ اس لیے گناہ کے ظاہر اور باطن کے ترک کے ساتھ مکلف کیا ہے، تاکہ لوگ ان دونوں قسم کے گناہوں میں سے کسی ایک کے مرتکب ہو کر کفران نعمت نہ کریں، اور ہر دو طرح کے گناہ ترک کر کے ظاہر اور باطن کا شکر بجا لائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ ہو جس کو علماء ظاہر نے بیان کیا ہے، یعنی حرام اور مکروہ کا ارتکاب، اور باطنی گناہ سے مراد باطن کی توجہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف رکھنا اور ما سوی اللہ کے ساتھ محبت اور گرفتاری ہے۔ جو دل کے غیر اللہ کا گرفتار ہے، اس سے خیر کی کیا توقع ہے؟ جو روح کے ما سوی اللہ کی طرف مائل ہے، بارگاہ کبریا میں ذلیل و خوار اور بے سر و سامان ہے۔ اہل اللہ کے نزدیک دل کی سلامتی اہم امور میں سے ہے، اور روح کی نجات مقصد اول ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہونا اور قرب کے درجات تک پہنچنا، یہ سب ما سوی اللہ کی محبت اور دید و دانش سے دل کے قطع تعلق پر موقوف ہے۔ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتیں، ایک گھر میں دو مہمان نہیں سماتے۔ اس بارگاہ میں خالص دین مطلوب ہے جس میں شرکت کی گنجائش نہ ہو۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص دین ہی ہے۔ والسلام۔ بس بھی اللہ پاک ہمیں اس مکتوب کی پوری سمجھ نصیب کرے، اور اس مضمون کے اندر حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق، معرفت اور محبت کے حاصل کرنے کا راستہ ہے، نفس کے تزکیہ کا جو راستہ ہے، جس کو ہم اپنے لفظوں میں تصوف و سلوک کی محنت بھی کہہ لیتے ہیں۔ اب اس تصوف و سلوک کی محنت میں ترقی کرتے رہنے کے لیے اور تزکیہ نفس کے اعلیٰ ترین درجے میں حاصل ہونے کے لیے ہمارے مشائخ نے، صوفیاء نے کچھ اصول و ضوابط طے فرمائے ہیں، اور ان اصول و ضوابط کو نام دیا جاتا ہے حصول نسبت کے اصول۔ تو اگر انسان ان اصول و ضوابط کی پوری پابندی کرتا ہے، اور ان میں جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہمارے مشائخ نے ہمیں فرمایا ہے، اگر انسان ان چیزوں سے بچتا ہے، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت محبت کا راستہ ہے، یہ انتہائی عافیت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے طے ہو جاتا ہے۔ تو اب ان اصول و ضوابط میں جو ایک اصول ہے، وہ ہے کہ کسی کی بھی دل آزاری سے بچنا، یعنی اپنی زبان سے، اپنے قول سے، عمل سے، فعل سے، حرکت سے، اشارے سے، کسی بھی قسم کی ایسی حرکت سے بچنا کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کی، کسی دوسرے انسان کی دل آزاری نہ ہو۔ تو ہم جن حضرات کو اللہ والے کہتے ہیں، جن حضرات کو ہم اصحاب معرفت کہتے ہیں، ہم اگر ان حضرات کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں نا، تو ان کی زندگیوں کے اندر ہمیں یہ چیز بہت زیادہ نمایاں محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے یہ مشائخ، ہمارے یہ حضرات اللہ والے لوگ اس چیز کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ان سے کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ تو اب اس میں ہمارے
مسلمانوں کے اندر ایک خلیفہ گزرے ہیں، ان کا نام تھا خلیفہ مقتدی باللہ۔ تو ان کے دور میں بغداد کے جو گورنر یا وزیر اعظم تھے ان کا نام تھا ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور اپنے وقت میں بغداد کے وزیر اعظم بھی تھے۔ تو یہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی بڑی 6 کتابیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے نا، ان صحاح ستہ کی کتابوں کی ایک شرح بھی لکھی ہے۔ اور ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیر اعظم کے منصب کی مصروفیات کے ہوتے ہوئے باقاعدہ وقت نکال کر ان کتابوں کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح ان کی درس حدیث کی مجلس چل رہی تھی، تو ان کی درس حدیث کی مجلس کے اندر ایک مالکی عالم تھے، فقہ مالکی کے چلنے والے عالم تھے۔ انہوں نے ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بات پر، یعنی کسی دینی مسئلے پر بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ اب انہوں نے ان کی بات کا جواب دیا، اس نے پھر اگلا سوال کر دیا، انہوں نے پھر اس کی بات کا جواب دیا، انہوں نے پھر آگے سے اگلا سوال کر دیا۔ تو یہ بحث و مباحثے کا جو سلسلہ تھا یہ طول پکڑتا چلا گیا۔ تو اس بحث کی وجہ سے ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا سا جیسے ایک طبیعت کے اندر ایک ناگواری پیدا ہوئی، اور ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کرتے ہوئے نا اس کو یہ کہہ دیا کہ تم جانور ہو۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں اتنے دلائل دے رہا ہوں، اتنے علمی انداز سے تمہیں میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں، تو تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو تم جانور ہو۔ تو خیر اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی۔ تو ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب گھر گئے تو چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے فطرت سلیمہ رکھنے والے تھے، تو ان کو یہ سوچ پیدا ہوئی کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، وہ تمہارے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا تھا تو لیکن تمہیں ان کو جانور کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو تمہیں ان سے اس چیز کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگلا دن ہوا، پھر مجلس شروع ہوئی حدیث کی، تو وہی جو مالکی عالم تھے وہ پھر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان عالم صاحب کو یہ فرمایا کہ بھائی جب تک آپ مجھے بھی جانور نہیں کہہ لیں گے اس وقت تک میں آج حدیث نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اب سارے بڑے حیران، وہ مولوی صاحب بھی بڑے حیران کہ جی یہ حضرت نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، لیکن ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بضد تھے کہ بھائی یا تو آپ مجھے جانور کہو، چونکہ کل میں نے آپ کو جانور کہا تھا، تو چونکہ قصاص ہے تو آپ اس کا قصاص میرے سے لیں، تو اس وقت تک میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اب وہاں پہ جو ان کے شاگرد وغیرہ تھے وہ رونے لگ گئے کہ ماشاءاللہ دیکھیں بغداد کے وزیر اعظم ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں حقوق العباد کے اعتبار سے بعض پرس اور سوال و جواب کا کتنا خوف ہے۔ تو اب وہ کہیں کہ حضرت کوئی بات نہیں، میں آپ کو جانور نہیں کہہ سکتا، تو یہ کہیں کہ نہیں تمہیں کہنا پڑے گا کیونکہ کل میں نے بھی تمہیں جانور کہا تھا۔ تو پھر لوگوں نے بیچ میں جو ہے نا وہ کیا کیا، جیسے ہمارے ہاں قانون ہوتا ہے نا، حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا، ہمارے اکثر عدالتوں میں یہ الفاظ چلتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ ان مولوی صاحب کو 100 اشرفیاں حد کے عزت کے بدلے میں ان کو ادا کریں، لیکن وہ ان کو جانور نہیں کہیں گے۔ تو پھر ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو، یعنی کہ میں نے ان کی جو ہے نا وہ چونکہ حد کی عزت کی، ان کی لوگوں کے سامنے انسلٹ کی، تو اس انسلٹ کے بدلے ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو 100 اشرفیاں عطا کیں۔ تو ہمارے یہ جو بڑے حضرات ہوتے تھے یہ اس چیز کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ ہماری ذات سے کسی بھی مسلمان کی، کسی بھی انسان کی کہیں کوئی دل آزاری نہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی ہمارے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت تھے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے بھی حالات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جنگل کے اندر ان کی خانقاہ تھی، تو ان کے پاس کوئی 3-4 دیہاتوں کے فاصلے سے کوئی نوجوان آیا۔ تو اب وہ نوجوان آیا تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس کی کسی غلطی کوتاہی پر بہت زیادہ ڈانٹ دیا، بہت زیادہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اس کی سرزنش کی۔
تو وہ لیکن وہ چونکہ محبت اور عقیدت رکھنے والا تھا، اس نے ان کی اس ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی بھی برا نہیں منایا، بلکہ اس نے اس کو اپنے لیے سعادت سمجھا کہ بھی اتنے بڑے اللہ والے ہیں تو انہوں نے مجھے میری کوتاہی غلطی پر ڈانٹا ہے، تو ہنستے مسکراتے وہ واپس چلا گیا۔ تو بعد میں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے آپ سے باتیں کیں اور کہا کہ بھئی دیکھو، وہ نہ تو تمہارا شاگرد تھا، نہ وہ تمہارا مرید تھا، زیر تربیت تھا، تو تمہیں اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا، اس کو اتنی زیادہ سرزنش کرنے کا حق تب تھا کہ اگر تو وہ تمہارا شاگرد ہوتا یا وہ تمہارا مرید ہوتا، تو وہ نہ شاگرد ہے نہ مرید ہے، تو تمہیں کیا حق پہنچتا تھا اس کو اتنی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا، اس کو اتنی زیادہ سرزنش کرنے کا۔ تو فوراً شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اکیلے ہی اٹھے، اپنی چھڑی پکڑی اور انتہائی بڑھاپا ذوف کی حالت میں وہ 2 3 4 دیہاتوں کا سفر کر کے لوگوں سے پوچھتے پاچھتے اس کے گاؤں میں اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس نے پوچھا کہ جی کون؟ تو انہوں نے فرمایا کبھی عبد الغنی، تو وہ سمجھ گیا، تو اس نے دروازہ کھولا۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھئی میں نے آپ کو اس طرح سے بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر دی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہوگی، آپ کے دل کو دکھ پہنچا ہوگا، تو میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے دادا کی عمر کے ہیں، تو اگر آپ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو میری اصلاح کے لیے ہی کریں گے، اور مجھے آپ نے ڈانٹا ڈپٹا تو میں نے اس ڈانٹ ڈپٹ کو اپنے لیے سعادت سمجھا کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اتنے جو لوگ ان کی طرف اپنی اصلاح کے لیے رجوع کرتے ہیں، تو اتنی بڑی شخصیت نے مجھے ڈانٹا، میرے لیے تو سعادت کی بات ہے۔ لیکن شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی نہیں، جب تک تم مجھے یہ نہیں کہو گے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، اس وقت تک میں آپ کے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک اس کے دروازے پہ کھڑے رہے کہ جب تک اس نے اپنی زبان سے حضرت کو یہ نہیں کہہ دیا کہ حضرت میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ جی میں نے آپ کو معاف کیا، تب شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کو سکون آیا، اور پھر آپ گھر واپس آئے۔ تو اب آتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اس سے معافی مانگی، اس نوجوان سے معافی مانگی کہ اس کی میں نے دل آزاری کی، میں نے اس کا دل دکھایا، اس کو کہیں میرے طرز عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ تو آتا ہے کہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے تو کہنے لگے کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں دریا کے اندر ایک کشتی میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، تو سامنے سے ایک کشتی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ فرمایا کہ اے علی، ہماری کشتی کو عبد الغنی کی کشتی کے ساتھ جوڑ دو، ملا دو۔ تو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی کا رخ میری کشتی کی طرف کیا، اور پھر انہوں نے اپنی کشتی کو میری کشتی کے ساتھ ملایا، اور وہ کشتیوں کے ملنے سے جو ایک کھٹ کی ایک آواز آنی تھی، فرماتے تھے میں نے وہ آواز بھی سنی۔ تو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 دفعہ زیارت کی۔ تو فرمانے لگے وہ جو اس رات میں نے کشتی والے خواب میں جو زیارت کی، تو وہ اتنی زیادہ واضح تھی، اتنی زیادہ کہہ لیں کہ کلیئر تھی، اتنی زیادہ الٹرا ایچ ڈی تھی کہ جیسے ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہو نا، تو ہم جب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں آنکھوں کا یہ جو سفید حصہ ہوتا ہے نا، ڈھیلے کے اندر جو سفید حصہ ہوتا ہے، اس سفید حصے پر ہمیں سرخ سی نا، وہ جیسے خون کی وہ ایک شریانے یا ایک باریک باریک سی لائنیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اس رات میں کشتی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنے قریب سے زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تھی نا آنکھیں مبارک، ان کے اندر وہ جو سرخ سے جو ڈورے تھے نا، وہ بھی مجھے کلیئر نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو پھر اس کا اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد
ہمارے آتا نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی، تو اب وہ بیٹی جو ہے نا وہ یہ لکھتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری اپنے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نا کسی بات پر میری ان سے نا کوئی بحث مباحثہ ہو گیا، کوئی جیسے تو تکار ہو جاتی ہے نا وہ ہو گئی، اور کچھ بات بڑھ گئی، تو کہنے لگی کہ میرے والد صاحب مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اور کافی دنوں تک انہوں نے جو تھا نا وہ مطلب ان کی ناراضگی اور خفگی کا اظہار میں نے محسوس بھی کیا۔ تو کہنے لگی کہ ایک دن میں اپنے ابا جان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئی ہوئی تھی، تو اب وہ ناراضگی وہی چل رہی تھی، تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے ابا جی کو یہ کہہ دیا کہ ابا جان مجھے تو ابھی تک آپ کی ناراضگی کی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آئی، اور کہنے لگی اتنا کیا کہ میں اپنے گھر واپس آ گئی، تو اب جب گھر واپس آئی تو مجھے بھی بڑا افسوس ہو کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ کیا کہہ دیا، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر شام کو نا اپنی بیٹی کو اپنے گھر بلایا، تو اب وہ کہتی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس گئی تو اس وقت نماز کا وقت تھا، تو میرے ابا جی نے فرمایا کہ بھئی تم بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ نماز پڑھ کے آئے تو نماز پڑھ کے آئے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹی جب تم نے یہ بات مجھے کہی تو اس کے بعد میں نے بیٹھ کر بڑی باریکی کے ساتھ سوچا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس سارے معاملے کے اندر غلطی اور قصور میرا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم بالکل بے قصور ہو۔ تو پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بیٹی اب میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے اس رویے یا میرے اس بیہیویئر کی وجہ سے تم جب مجھے کہو کہ ابا جی میں نے آپ کو معاف کیا۔ اب اتنے بڑے مفتی اعظم ہیں، اتنے بڑے شیخ طریقت ہیں، لیکن اتنا خیال ہے اس چیز کا، اتنا احساس ہے کہ میری وجہ سے جو ہے نا وہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، میرے کسی عمل سے، میری کسی بات سے، میرے کسی قول فعل عمل حرکت سے سکون سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے تو ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ جو ہے وہ ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو کتنی محنت مشقت کے ساتھ پال پوس کر ان کی تربیت کرتے ہیں، کتنی جو ہے وہ ان کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور کتنے جو ہے وہ اپنی ذات پر دکھ جھیل کر اپنی اولاد کے لیے راحت اور آسانی کہ جو ہے نا وہ مواقع مہیا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ابا جی نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسا آپ مت کہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں بیٹی اس میں باپ یا بیٹی یا چھوٹا یا بڑا یا کمزور یا طاقتور اس کی کوئی بھی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو آتا ہے کہ پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی بیٹی نے یہ کہا کہ ابا جی میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا۔ تو ہمارے جو اللہ والے ہوتے تھے، ہمارے جو بڑے علماء ہوتے تھے، وہ ان کی زندگیوں کے اندر یہ چیز اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ ہماری ذات سے نا کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو اسی طرح سے آتا ہے کہ ہمارے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے، اب ان بھائی صاحب کے ایک خادم تھے، تو ان خادم صاحب کے بارے میں ایک بار نا حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے کوئی ان کی نا شکایت لگائی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان خادم صاحب کو بھی بلایا جو ان کے بھائی کے خادم تھے، اور اپنی اہلیہ کو پردے میں بٹھایا، اور جو ہے نا وہ مطلب بھائی کے خادم پر ذرا نا مطلب جیسے ہوتا ہے نا بندہ اس کو ڈانٹتا ہے اور اس طرح سے مطلب اس سے باز پرس کرنی شروع کی۔ تو اب وہ جو بھائی کے خادم تھے تو انہوں نے ساری بات سن کے حضرت تھانوی کو یہ فرمایا کہ مولوی صاحب اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، تم بالکل جھوٹ کہہ رہے ہو، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو پھر جب معاملہ کھلا تو پتہ چلا کہ اس میں جو اس معاملے کے اندر جو بھی بات ہوئی تھی نا اس میں وہ جو خادم تھا وہ بے قصور تھا، اور جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ تھی نا تو وہ سارا جو معاملے کی جو وجہ تھی نا وہ ان کی طرف جو ہے نا وہ منسوب ہو رہی تھی۔ تو اس موقع پہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ کو یہ فرمایا کہ بھائی اب چونکہ وہ بالکل بے گناہ ہے، اس کا وہ کوئی قصور نہیں ہے اور میں نے اس پہ چڑھائی کر دی، ٹھیک ہے نا، تو فرمانے لگے کہ اب تمہیں اس خادم سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے اسی کو پردے میں سے انہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ملازم کے سامنے میری جو ہے نا وہ مطلب میری انسلٹ کر رہے ہیں، مجھے رسوا کر رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی
اگر تم اس دنیا کے اندر اس بندے سے معافی مانگ کر اپنے لیے تھوڑی سی انسلٹ کو برداشت کر لو گی نا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امام الانبیاء کے سامنے تمہاری انسلٹ ہونے سے اللہ پاک تمہاری حفاظت کر لیں گے۔ تو آتا ہے کہ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے ان خادم صاحب سے معافی منگوائی ہے۔ تو ہمارے حضرات کے اندر نا اس کا اتنا زیادہ اس کا جو ہوتا تھا نا وہ اہتمام ہوتا تھا، اور آج ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے جو نکلتا ہے اور بس ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے کسی بول سے، ہمارے کسی جملے سے یا ہماری کسی حرکت سے کسی دوسرے پہ کیا گزری، ہمیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جبکہ ہمارے مشائخ نے یہ بات مقرر فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت والا جو راستہ ہے یہ آسانی عافیت کے ساتھ اللہ پاک طے کرا دیں، اس کے لیے اس کو جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے اس کو جن چیزوں کی پابندی رکھنی ہے نا، تو ان کے اندر ایک بہت بڑا اصول یہ بھی ہے کہ اس کو اس بات کا اہتمام رکھنا ہے کہ میری ذات سے کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نا آپس میں کوئی معاملہ ہوا، اور اس معاملے کے دوران میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بہت سخت بات کہہ دی۔ تو اب سخت بات کہہ کر جو ہے نا وہ مطلب دونوں حضرات اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ بھئی یہ تو تم نے بہت نامناسب بات کی ہے، اور تم نے عمر کو تو بہت سخت جملہ کہہ دیا جو کہنے کا نہیں تھا، جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو اب اس بات پر بھی ان کو احساس ہوا کہ میری اس بات سے جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل آزاری ہوئی ہوگی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر معافی مانگنے کے لیے چلے گئے۔ تو اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کی طبیعت پر بھی نا اس بات کا جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہی تھی اس کا ذرا نا طبی اثر تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف کرنے سے انکار کر دیا کہ جاؤ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو پھر آتا ہے کہ غالباً یہ واقعہ حکایات صحابہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ بھائی یا تو مجھے معاف کرو، اگر معاف نہیں کرو گے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر تمہاری شکایت کروں گا کہ جی میں نے عمر سے معافی مانگی لیکن عمر مجھے معاف نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ اچھی بات ہوئی کہ جی خود ہی جو ہے نا وہ تم نے زیادتی کی میرے ساتھ اور خود ہی الٹا تم شکایت لگانے چلے گئے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے اندر بھی اس چیز کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ جی ہماری ذات سے کسی بھی مسلمان کی نا دل آزاری نہ ہو۔ اب اس میں آخری بات ہے کہ اب یہ حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، اب اس کے اندر یہ میں نے حدیث پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ساری بات کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قیدی کو گرفتار کر کے جیسے لاتے ہیں نا لے کر آئے، اور گھر لا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ عائشہ میں ذرا جا رہا ہوں تو تم اس کا نا ذرا خیال کرنا، تو یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، یعنی مثال کے طور پہ۔ تو کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پھر گھر میں دوسری خواتین کے ساتھ مصروف ہو کر اس قیدی کی طرف سے غافل ہو گئی اور وہ قیدی ہمارے گھر سے بھاگ گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ عائشہ وہ قیدی کہاں ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ جی میں تھوڑا سا وہ دوسری خواتین کے ساتھ ذرا بیزی ہو گئی تھی تو وہ بس وہ نکل گیا، میری مطلب تھوڑا سا ادھر ادھر دھیان ہونے کی وجہ سے۔ تو آتا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ تو اب یہ جملہ ایک محاورتاً بھی ہو سکتا ہے، جیسے عرب کے اندر ایک محاورتاً یہ کہا جاتا تھا کہ تجھے تیری ماں روئے، یا یہ کہا جاتا تھا کہ تیری ناک خاک آلود ہو۔ تو یا اس طرح سے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹیں،
ہے نا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے اور اس کے قیدی کے بارے میں اعلان فرمایا، تو مختلف صحابہ کرام نکلے، تو خیر اس قیدی کا پتہ چل گیا، اس کو گرفتار کر کے دوبارہ پکڑ کر لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں اور عجیب دیوانگی کے عالم میں نا اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹٹول کر دیکھ رہی ہیں۔ تو پوچھا کہ عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو فرما کے گئے تھے نا کہ اللہ کرے عائشہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرا پتہ نہیں اب ان دونوں میں سے کون سا ہاتھ ٹوٹے گا۔ تو اب اس موقع پر بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اس بات کا اہتمام تھا، اتنا اس چیز کا خیال تھا کہ دل آزاری نہ ہو کسی کی، ٹھیک ہے نا۔ تو آتا ہے پھر اب یہ جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی اسی وقت، تو یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور جو دعاؤں کی کتاب ہے نا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے نا حزب الاعظم، اس کے اندر بھی جو بدھ کے دن کی جو منزل ہے نا اس کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اب اس دعا کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے یہ عرض کی کہ اے اللہ میں آپ سے اس بات کا عہد لیتا ہوں اور مجھے یہ بات معلوم ہے کہ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ پھر یہ فرمایا کہ اے اللہ میں نے آج تک اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کو مارا ہو، ٹھیک ہے نا، یا کسی پر ملامت کی ہو، تو اے اللہ میرے اس عمل کو اس شخص کے لیے پاکی، نجات اور آپ کی رضا کے حاصل ہونے کا باعث فرما دیجئے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر، ہمارے اللہ والوں کی زندگیوں کے اندر، ہمارے بڑے بڑے علماء کی زندگیوں کے اندر اس چیز کا کتنا زیادہ اہتمام ہوا کرتا تھا کہ ہماری ذات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو جہاں ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ بھئی ہماری جو ہے نا وہ ذکر مراقبے کا ناغہ نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا، تسبیحات کا ناغہ نہ ہو، تہجد کا ناغہ نہ ہو، تو وہیں پر ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ بھئی اللہ کرے ہماری ذات سے کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے کبھی چاہا تو جو حصول نسبت کے جو اصول ہیں ان پر ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے کبھی بات کریں گے، تو یہ ان اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اہم اصول ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس اصول پر بھی اور سارے اصولوں پر بھی اللہ پاک ہمیں احسن طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔